محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز ظہر کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور نصف النہار کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا پورا وقت اول سے آخر تک بلا کراہت ہے، یعنی ظہر کی نماز اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائے گی تو اصلاً مکروہ نہیں۔ حدیث شریف میں اور فقہ کے حکم کے مطابق گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب و مسنون ہے، اور تاخیر کے یہ معنی ہیں کہ وقت کے دو حصے کیے جائیں اور نصف اول کو چھوڑ کر نصف ثانی میں پڑھی جائے۔ ظہر کی نماز اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائے گی اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا سنت ہے، اور تاخیر کا معنی یہ ہے کہ آج مثال کے طور پر اگر آج ظہر کی نماز کا وقت جو ہے 2 گھنٹے 30 منٹ ہے تو اس کا آدھا کر لیں گے تو 1 گھنٹہ 15 منٹ ہوگا۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ کو چھوڑ کر کے اس کے بعد پڑھی جائے تو یہ مستحب ہے، مسنون ہے۔ بخاری شریف اور نسائی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گرمی ہوتی تو نماز ظہر ٹھنڈی کرتے اور جب سردی ہوتی تو جلدی فرماتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کو گرمی کے دنوں میں تاخیر سے پڑھتے اور جب سردی ہوتی تو جلدی ادا فرماتے۔ بخاری شریف و مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کہ سخت گرمی جہنم کے جوش سے ہے۔ صحیح بخاری شریف باب الاذان میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، مؤذن نے ظہر کی اذان کہنی چاہی، حضور نے فرمایا ٹھنڈا کر، پھر اس نے ارادہ کیا، پھر فرمایا ٹھنڈا کر، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ اس وقت اذان کی اجازت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کی سانس سے ہے، تو جب گرمی سخت ہو ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھو، ہے نا۔ تو ان احادیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا یہ مستحب ہے، مسنون ہے، اور کتنی تاخیر سے پڑھنا اس کو بھی بتا دیا گیا کہ اس کا 2 حصہ کیا جائے، وقت کا ایک حصہ کو چھوڑ کر دوسرے حصے میں نماز پڑھی جائے۔ تو سنتوں کے مطابق بریلی شریف میں ابھی بھی ظہر کی نماز 3 بجے 3:15 بجے ہوتی ہے نا۔ تو ظہر کی نماز کو گرمیوں کے دنوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے۔ گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر گرمیوں کے دنوں میں ظہر کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہو تو مستحب وقت کے لیے جماعت ترک کرنا جائز نہیں، لہذا اول وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ ایسا نہیں کہ بھائی تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے تو چلو جماعت جاتی ہے تو جانے دو، ابھی ہم ٹھنڈا کر کے پڑھیں گے۔ تو آپ مستحب کے لیے جو
جماعت ہے اس کا ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جماعت جو ہے یہ واجبات میں سے ہے۔ اگر کسی نے ظہر کی جماعت کے پہلے کی 4 رکعت سنتیں نہ پڑھی ہوں اور جماعت قائم ہو جائے تو جماعت میں شریک ہو جائے، جماعت کے بعد 2 رکعت سنت بعدیہ جو ہے اس کو پڑھے، 2 رکعت سنت بعدیہ پڑھنے کے بعد اب 4 رکعت سنت جو پہلے کی رہ گئی ہے اس کو پڑھ لیں۔ اگر 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے اور جماعت قائم ہو جائے تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہو جائے، جماعت کے بعد 2 رکعت سنت بعدیہ کے بعد 4 رکعت پھر عصر 9 پڑھ لے۔ ظہر کی نماز کے فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، وہ سنت مؤکدہ ہیں، وہ ایک سلام سے پڑھے اور قاعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، اور اگر بھول کر درود شریف صرف اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو ثنا اور تعوذ بھی نہ پڑھے، کیونکہ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ ظہر کے پہلے کی ان سنتوں کی 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ضرور پڑھے۔ یہ کچھ مسائل تھے نماز ظہر کے تعلق سے۔ ظہر کی نماز کے پہلے کی جو 4 رکعتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ہمارے یہاں اسٹیکر لگے ہوئے ہیں جمعہ کی نماز کے تعلق سے، اس میں ایک مسئلہ کہ جمعہ کی نماز کے بعد فرض کے بعد 4 رکعت سنت کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے اس کو اس میں سنت مؤکدہ لکھا ہے، حالانکہ وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ جو چارٹ لگے ہوئے ہیں ادھر وہ لگے ہوئے ہیں اس میں، تو جمعہ کی نماز کے فرض 2 رکعت جو ہوتی ہے اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے اور اس کو سنت مؤکدہ لکھ دیا گیا ہے۔ اس 2 رکعت سنت کو احوط کہتے ہیں۔ احوط کا معنی ہوتا ہے احتیاطی، اس کا معنی ہوتا ہے احتیاطی، ہے نا، تو وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ کا حکم کچھ اور ہے اور سنت غیر مؤکدہ کا حکم کچھ اور ہے۔ سنت مؤکدہ کو ترک کرنے والا عذاب و عتاب کا مستحق ہوتا ہے اور سنت غیر مؤکدہ کا ترک کرنے والا عذاب کا جو ہے اس عذاب کا حکم جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو ظہر کی نماز جو 4 رکعت پہلے کی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے اور جو 2 رکعت بعد کی ہے وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آگے بیان